السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر، اور یہ میرے سامنے ایک چیز پڑا ہے، ایک ٹیسٹ پڑا ہے، جو کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈاکٹر حضرات جو ہے نا ٹیسٹ لکھ دیتے، تو ان سارے ٹیسٹوں میں اس طرح کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ کچھ ڈاکٹر حضرات اسے CBC لکھ دیتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، کچھ اسے FBC بولتے ہیں، فل بلڈ کاؤنٹ۔ تو بیسیکلی یہ ٹیسٹ ہے کیا اور یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے CBC یا FBC جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر حضرات کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کیا نقصانات ہے یا کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں پیشنٹ کے ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اوورال اس کی باڈی کنڈیشن کیسی ہے۔ یہ میرا خود ایک اپنا ٹیسٹ ہے، میری آواز بھی تھوڑا صحیح نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ میرا خود ٹیسٹ ہے، میں بھی تھوڑا صحیح فیل نہیں کر رہا تھا تو میں نے ٹیسٹ کروائی ہے۔ تو یہ میں عام لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کچھ آگاہی ہو جائے۔ میں اس پہ یوٹیوب میں ڈال دوں گا، فیس بک پہ ڈال دوں گا۔ میں یوٹیوبر تو نہیں ہوں، نہ میں کچھ پیسے کمانے کا ہے، لیکن آپ لوگوں کو تھوڑا نالج میں اضافہ ہو، اور بعد میں جب بھی اس طرح کے اگر ٹیسٹ ہوتے ہیں میرے سامنے آتے ہیں تو میں اس کو ایکسپلین جتنا مجھ سے ہو سکے میں کروں گا۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ تھوڑا آپ لوگوں کو آگاہی ہو، تھوڑا آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ٹیسٹ ڈاکٹر صاحبان کیوں کراتے ہیں، اس کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے جسم میں جو خون ہے نا، یہ خون کا اوورال ایک آپ کو چیز بتاتا ہے کہ آپ کے وجود میں اگر انفیکشن وغیرہ کچھ اس طرح، یا پھر خون کتنا ہے، یا پھر چیزیں کتنی ہے، یا اس میں کیا پاسبلٹی ہے یا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں اوورال ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ کبھی بھی ڈاکٹر کے سامنے جب آپ جائیں تو آپ نے صحیح بات بولنی ہے، غلط بات نہیں بولنی، اسے ہم ہسٹری کہتے ہیں۔ ہسٹری آپ نے کبھی بھی غلط نہیں دینی، ہسٹری آپ ہمیشہ صحیح دے، اور جو آپ کو ریئل میں کچھ پرابلم ہو تو وہ بتا دے۔ اب آتے ہیں ہمارے ٹیسٹ کی طرف۔ اس میں آپ کو کچھ بڑی چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ کو سمجھ لینی چاہیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پہ پہلے نمبر پہ یہ ویلیوز الگ ہو سکتے ہیں، یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے، یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے، یہ ویلیوز تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ مشین، اب تک مشین کے تھرو جتنا بھی اگر مشین جس طرح آپریٹڈ یہ ویلیو سیٹ ہے تو اسی طرح سے رزلٹ دے گا۔ تو یہ میرا خود اپنا ٹیسٹ ہے، میں آپ کو اپنا ٹیسٹ تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ یہ WBC نہیں ہے، یہ 14 ہے، جو کہ نارمل اس نے لکھا ہے کہ 9 سے 10 یا 10 سے 9 ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہائی بھی لکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے وجود میں انفیکشن ہے، میرا وجود جو ہے نا انفیکٹڈ ہے، انفیکشن ہے۔ اب انفیکشن کس چیز کی ہے، کہاں پہ ہے، یہ اس سے پتہ نہیں چلتا، لیکن اوورال مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی وجود میں زخم ہے، زخم موجود ہے۔ اب زخم کہاں پہ ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہمیں۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو یہاں پہ مجھے دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب اگر میں آپ کو بتا دوں کہ انفیکشن کہاں پہ ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا گلا خراب تھا، اس میں انفیکشن تھی، مجھے اسے فیور ہو گیا تھا، اور میرا سارا وجود درد کر رہا تھا، گلا میرا خراب تھا۔ تو مجھے کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھئی میں تو خود ڈاکٹر ہوں، تو مجھے اندازہ ہو اس چیز کا۔ ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتا، وہ دور سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میڈیسن وہ ہمیں دے رہا ہے یا ہمیں لگا رہا ہے، تو ہمیں اس کو تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں یہ صحیح ہے، یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ میرا گلا خراب تھا کچھ دنوں سے، اور اس کی وجہ سے میں کچھ کا پی بھی صحیح نہیں رہا تھا، اسی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ جب میں نے یہ CBC کرائی تو مجھے انفیکشن شو ہو رہا ہے، اس کا مطلب مجھے زخم ہے، زخم کا بھی مجھے اندازہ ہے۔ ہاں، اب ایک بندہ ہے، اس کا گلا ٹھیک ہے لیکن اس کو انفیکشن شو ہو رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہم اس سے کچھ جانچ پڑتال کرتے ہیں، پھر سوالات پوچھتے ہیں جسے ہم ہسٹری کہتے ہیں، کہ بھئی بتاؤ آپ کا پیشاب کیسا ہے، جلن ہوتی ہے نہیں ہوتی، آپ کا چیسٹ ہے کیسا ہے، آپ کو کف تو نہیں ہے، یا پھر کف پروڈکٹیو کف ہے یا عام کف ہے، یا آپ کو پلینکس پین تو نہیں ہے، رائٹ پلینک یا لیفٹ پلینک تو نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا۔ پھر ہم وہ انفیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں میرا پیشاب جلن ہوتا ہے، تو UTI اسے ہو سکتی ہے، ریکرنٹ UTI ہو سکتی ہے، اس کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ ہم پھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو یہ ایک WBC جو ہے نا انفیکشن ہمیں بتا رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، بڑی بڑی چیزیں جو یہاں پہ ہے. دوسری پہ ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ہم خون اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ خون کتنا ہے اس بندے میں. تو یہ ہے یہ HB، یہ HB نہیں ہے، یہ 14 ہے میرا 14.7. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، بیسیکلی ہم اسے HB بولتے ہیں. اس کا 14.7 ہے تو میرا خون یہ آپ مان لے کہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ ہے، یہ SCT کا ہمیں پتہ یہاں پہ چلتا ہے، یہ 39. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہے. اس سے ہمیں ڈیہائیڈریشن کا بھی پتہ چلتا ہے. اور جو ہم سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں یہاں پہ اسی چیز میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ٹیسٹ میں گھر سے لیا تو میں نے کہا یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر یہ ایک چیز ہے، یہ PLT ہم پلیٹلیٹ اسے بولتے ہیں، 249 ہے. یہ 1,50,000 سے لے کے 4 لاکھ تک ہونا چاہیے. اس کی بٹوین 2 لاکھ سے اوپر ہونا چاہیے. 250 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی مطلب آپ کو زخم ہوتی ہے یا کوئی نقصان ہوتی ہے تو یہ نیچے آتا ہے، یہ نیچے کی طرف آتا ہے. تو نیچے کی طرف نہیں آنا چاہیے، اوپر کی طرف 4 لاکھ سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اور نیچے جو ہے نا یہ 250 یا اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے. ہاں یہ ہم نے اگر دیکھا ہوگا یہ 36,000 تک نیچے آتا ہے، یہ 16,000 تک آتا ہے، 10,000 تک آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ڈینگی ہو جاتی ہے، ڈینگی ایک ایسی بیماری ہے جس میں یہ پلیٹلیٹس بہت جلدی نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ایک الگ ویڈیو میں بناؤں گا کہ ڈینگی میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس میں ہم کیا جو ہے نا بیسیکلی دیکھتے ہیں اور یہ پلیٹلیٹس کیوں اس میں نیچے آتے ہیں. اس کا ایک پورا سائیکل میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی آگاہ دوں گا. آپ لوگ پھر مجھے کمنٹ کریں، مجھے تسلی ہو جائے گی کہ بھائی ہاں چیز صحیح جا رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں. تو میں اس کے آگے اوپر جتنی بھی ٹیسٹ آتے ہیں، بیسیکلی اینڈ میں جو میں بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اب خود تعلیم یافتہ لوگ ہو، آپ خود لوگ بھی دیکھ سکتے ہو، ڈھونڈ سکتے ہو. اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے مجھے بتا دیں، میں پھر اس پہ اور بھی ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا جو کہ بہت لمبی بھی ہو جائے گی. میں آپ لوگوں کو اس میں ایک اور چیز بتا دوں، ڈاکٹر حضرات یا جتنی بھی ہے، اگر آپ یہ پہلا ٹیسٹ کرا دے پیشنٹ سے اور اس سے ریلیٹڈ اس کو اگر آپ کو انفیکشن شو ہوتی ہے، وہ آپ کو صحیح نہیں بتا پا رہا یا آپ نے ٹیسٹ کرنی ہے، تو کائنڈلی آپ وہ ٹیسٹ کریں جو اس کو واقعی میں ضرورت ہو یا وہ کرتے ہیں یا زیادہ اس طرح کے. کیونکہ ہمارے لوگ ہم سارے غریب لوگ ہیں، ہم اتنے امیر لوگ نہیں ہیں. تو وہ کرے جس کی واقعی میں ضرورت ہو، وہ کرے جو کہ واقعی اس کو کرنا چاہیے، اس کے حقدار ہو. اس سے زیادہ نہ کرے، لوگوں کو پریشانی آتا. تو اس لیے میں نے یہ چیز بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل دوں کہ بھائی یہ چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہے کیا ہے. باقی اگر آپ بتا دے گا تو میں آگے سی بھی ٹیسٹ جتنے میرے سامنے آتے ہیں میں سب کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹر صاحبان کیوں لیتے ہیں. یہ سب آپ کی بھلا کے لیے ہوتی ہے اور آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں. جتنے بھی میرے پاس دوسرا کوئی ڈیٹیل آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کر دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا.